العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام. میرے خیال سے جس سے آپ قدم قدم پر مدد مانگتے ہیں آج اسی کی آمد کی شب ہے، لہذا ایک مرتبہ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بہت ہی مختصر سی جناب ختمی مرتبت کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث کے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجلسوں کی زینت ذکر امیر المومنین ہے، اور انہی مجالس کو زینت ملتی ہے جس میں ذکر علی ہوتا ہے. اب غور طلب یہ ہے کہ مجلس کیا ہے، تو ہمارے ہاں اس کی نوعیت الگ ہے، لیکن اگر آپ لغت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مجلس خالی یہی نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار آدمی آپس میں بیٹھ کے آپس کی بات کر رہے ہیں تو اسے بھی ان کی ایک مجلس کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کی زینت ہے ذکر علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم آپس کی گفتگو کر رہے ہو تو اس میں بھی ذکر علی کر لو. اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کو انسان کی آپس کی وہ گفتگو بھی پسند نہیں ہے جو ذکر علی کے بغیر ہو رہی ہو. اب یہیں سے آپ غور فرمائیں کہ جب انسان کی آپس کی گفتگو جو ذکر علی کے بغیر ہو رہی ہو وہ نبی پسند نہیں کرتے تو پھر نبی وہ عبادت کیا پسند کریں گے جو بغیر ولایت علی ہو رہی ہو. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب غور طلب یہ ہے کہ جب ہم ذکر علی کرتے ہیں تو اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں ہم پر کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے بیان ہوا اور وہ کیسے بیان ہوا. آپ جب بات کرتے ہیں تو سوائے علی علی کی اور کچھ نہیں کرتے. ایک بات آپ کبھی غور فرمائیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ ابھی 12 لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کر دوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آنے والوں کا انتظار کرنا بھی ہمیں مولا حسین نے سکھایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حسین کے والد کا جشن ہے تو انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر تو انتظار باہر کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ کہ ذکر اہل بیت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا قافلہ ہے کہ جو قیامت تک یوں ہی رواں رہے گا، جس کا دل چاہے تھک کے بیٹھ جائے. یہ قافلہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. نہیں ایسے نہیں بھائی، میں آواز زیادہ نکال رہا ہوں، آپ میری طرح آواز نکالیں. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ہمیں یہ بتانے لگتے ہیں کہ صاحب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے.
اس وقت ذکر کی کیا ضرورت ہے، اس طرح سے اشعار کیوں پڑھے جا رہے ہیں، اس طرح سے مدح کیوں کی جا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تمام مبلغین جہاں چاہیں وہاں جا کے تبلیغ کریں، لیکن انہیں کم سے کم ہمارے مجمع میں آ کے کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا سیرت ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ان کا صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اور سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سب جانتے ہیں کہ کس وقت پر کیا واجب ہو جاتا ہے اور کس وقت پر کیا حرام ہو جاتا ہے، کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے۔ دلیل اس کی ذاکرین، علماء اور خطبہ کا یہ خطبہ ہے کہ جو بیان کرتے ہیں، اور خطبہ جو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے بالکل آغاز میں، اس میں کبھی آپ غور فرمائیں کہ جب خطبہ ذاکر یا خطیب یا مولوی جو بھی پڑھتا ہے، جب پہلی صلوات ہوتی ہے تو بغیر ذاکر و خطیب کے کہے ہوئے ہوتی ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پہلی صلوات کسی بھی جشن میں اگر کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے یا کسی مجلس میں کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے تو جو پہلی صلوات ہوتی ہے وہ مجمع کی طرف سے، اس میں ذاکر و خطیب کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ صلوات پڑھیے، بلکہ مجمع خود صلوات پڑھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو ان کا صاحب ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ختمی مرتبت کا نام آتا ہے تو ہم پر صلوات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، یہ واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا سب کو معلوم ہے کہ کہاں واجب ہے اور کہاں مستحب ہے، لہذا ذاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجمع خود صلوات بھیجتا ہے، بچے خود صلوات بھیجتے ہیں، بزرگ خود صلوات بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کا علم ہے وہی ہمارے بزرگوں کا علم ہے، جو ہمارے بزرگوں کا علم ہے وہی ہمارے جوانوں کا علم ہے۔ تو کہا صاحب یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ غور کریں کہ جب آدمی خطبہ پڑھ رہا ہے تو ادھر اس نے کہا ابو القاسم محمد، دیکھیے بالکل سامنے کی دلیل میں نے عرض کر دی، اس لیے کہ جیسے ہی میں نے یہ نام لیا میں نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ صلوات بھیجیں، مگر آپ نے صلوات بھیجی۔ آپ نے غور کیا کہ آپ نے صلوات بھیجی، کیوں بھیجی؟ کہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جب اس کنیت کے ساتھ یا اس لقب کے ساتھ ختمی مرتبت کا نام لیا جائے گا، دیکھیے ختمی مرتبت کا نام لیا جائے گا تو صلوات بھیجنا واجب ہو جائے گا۔ اس میں ایک لقب ہے ابو القاسم، دیکھیے ایک لقب ہے ابو القاسم، ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار حضرت امام علی الرضا علیہ السلام۔ امام کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، لوگ سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں اور امام ان کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک شخص چاہنے والوں میں ہے اور وہ بس میں آ کے خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ گیا، اور جب وہ ایک گوشے میں آ کے بیٹھ گیا امام نے اس کی طرف دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی لیکن آنے والے نے کچھ کہا نہیں، امام نے کچھ پوچھا نہیں، سب سے گفتگو ہوتی رہی، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب بہت دیر تک اس نے کچھ نہ کہا تو امام اس سے مخاطب ہوئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اس کھڑا ہوا، ادب سے سلام کیا، اس لیے کہ چاہنے والا تھا، لہذا سوال کرنے کی تہذیب بھی جانتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، یہ بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں کہ سوال کرنے کی تہذیب بھی جانتا تھا، لہذا اس نے سر جھکا کے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ مولا ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے سوال کریں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہی جد والا انداز، جیسے منبر پر بیٹھ کے امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، ویسے ہی 8ویں سرکار نے بھی فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، اور جیسے ہی کہا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بس یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہ فرمائیں
کہ رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ بس جیسے ہی سوال کیا امام مسکرائے، اب مسکرا کے فرمایا کہ بھئی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں۔ اس نے سر جھکا کے کہا مولا آپ فرمائیں۔ کہ بھئی سب کو معلوم ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے قاسم، جس کی نسبت سے انہیں ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اور لوگ سوال کرتے رہے، امام جواب دیتے رہے، لیکن اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتے رہے۔ لوگ سوال کرتے رہے، جواب پاتے رہے، اٹھ کے جاتے رہے، لیکن یہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اور جب سب چلے گئے تو امام نے بلایا کہ میرے قریب آؤ۔ امام کے قریب پہنچا، سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تو میری بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ بس جیسے ہی کہا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے گریہ کرنا شروع کیا، اس نے رونا شروع کیا، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ مولا جس دن آپ کی بات سے مطمئن نہ ہوں گا اس دن جہنم مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد قبلہ ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہر قبلہ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب جو لوگ آل محمد کے سلسلے میں مثلا سزا خانے میں آئے، امام باڑے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے زری کے سامنے سجدہ کر لیا، انہوں نے کہا صاحب یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کہاں کی بات کرتے ہو؟ ہمارا مولا وہ مولا ہے کہ جہاں آ جائے وہ جگہ لائق سجدہ ہو جائے۔ اب فرمایا کہ کعبہ قبلہ ہوا۔ اب یہ کہ علی کون ہے؟ کہا یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت ہی آہستہ آہستہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی آپ غور کیجیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب مانتے تو ہم بھی ہیں اور مانتے تو ہم بھی ہیں، اپنے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کا ہاں ہاں چوتھے نمبر پر مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان زندگی گزارتا ہے، سنیے گا مجھ سے کہ انسان زندگی گزار رہا ہے اور جی رہا ہے، پیدا ہوا، اب مر گیا، 60-70 سال، 75 سال، 80 سال اللہ نے اسے عمر دی، اور اس کے بعد کوئی ایسا مرض اسے لگ گیا کہ اب وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، وہ مرنے ہی والا ہے۔ دیکھیے بالکل مشاہدے کی بات ہے، جب وہ مرنے والا ہے تو مرنے سے کچھ پہلے، کبھی 2-3 دن پہلے، کبھی 1 دن پہلے، کبھی صبح شام کو مر گیا یا دوپہر میں مر گیا، ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ سمجھ جاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اچانک موت آ گئی۔ تو کہا گیا ابھی کل تو سلام دعا کر رہے تھے اور کل خیریت بھی پوچھی تھی اور کل ہم کو گئے تھے اور پہچان بھی لیا تھا اور ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو سمجھے تھے سنبھل گئے۔ نہیں غور کر رہا آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، اور کہا صاحب سنبھل گئے۔ اس جو یہ کیفیت ہے، یعنی مرنے سے پہلے جو انسان کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، 1-8 دن کے لیے سنبھلتا ہے، اسے ہمارے اردو ادب میں سنبھالا کہا جاتا ہے۔ اس سنبھالے کو لوگ کبھی کبھی سنبھلنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سنبھل نہیں رہا ہے بلکہ یہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ یہ سنبھالا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے، لیکن اب یہ مرنے والا ہے لہذا اب یہ جانے والا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے سنبھالا۔ سنبھلنا اور ہے اور سنبھالا اور ہے۔ بالکل جو سمجھ لے کہ یہ علی کہہ کے سنبھل جانا اور ہے اور ٹھوکریں کھا کے سنبھلنا اور ہے۔ غور کریں، جب موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو کچھ وقفے کے لیے سنبھلتا ہے،
جب سنبھلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں سنبھل گیا ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ جا رہا ہے۔ وہی معاملہ ان مسلمانوں کا ہے۔ جب ان کی موت یزید اور معاویہ کی شکل میں سامنے آئی اور یہ اس کی طرف بڑھنے لگے تو چوتھے نمبر پر سنبھلے نہیں گئے، سنبھالا لیا ہے۔ جسے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہو گئے، اما ٹھیک نہیں ہو گئے، یہ یزیدی ہو گئے۔ ایک صلوات والے محمد والے ایک اور باواز بلند صلوات رکھتے ہیں محمد۔ بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، کائنات میں ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے کہ جو مولا علی کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی نہیں ہے جو علی کا مقابلہ کر سکے۔ دلیل سنیے، بالکل سامنے کی بات۔ کل 13 رجب ہے، آپ کے دل آج ہی سے خوش ہیں، شب آمد ہے، مولا کا نزول ہے، مولا آنے والے ہیں، رسول اللہ کو جانشین ملنے والا ہے، ہمیں آپ کو مولا ملنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں آپ کو مددگار بھی ملنے والا ہے، اللہ کے گھر کو گھر والا ملنے والا ہے۔ کعبے سے آئے ہیں، کعبے سے آئے ہیں۔ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کائنات کا ہر شخص سر جھکانے کے لیے طواف کے لیے جاتا ہے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ نے کعبے کی طرف بلایا ہے۔ بڑے بڑوں کو ہم نے کعبے جاتا دیکھا ہے، اور جب کعبے جاتے ہیں بڑے فخر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حج کرائے، ہم عمرہ کرائے، ہم یہ کرائے، ہم طواف کرائے۔ سب کعبے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کائنات میں ہر شخص کعبے جانے والا ہے، بس ایک ہی ہے جو کعبے سے آنے والا ہے۔ ایک ہی ہے جو کعبے سے آنے والا ہے، اور حج یہ ہے کہ آنے والا آیا ہے تو رحل رسالت پر آیا۔ رسول اللہ بھی اپنے گھر سے چلے ہیں، کعبے تک آئے ہیں، اور جب کعبے کے اندر داخل ہو گئے اور واپس چلے تو علی کو ہاتھوں پر لیے ہوئے چلے، علی کو ہاتھوں پر لیے ہوئے چلے۔ آنے والے نبی ہیں اور کعبے سے لانے آنے والے علی ہیں۔ اگر یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو کعبے کی طرف جا رہا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو کعبے سے آ رہا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، یہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، اور یہ جشن آپ کو معلوم ہے کہ 1914 سے اس شہر میں ہو رہا ہے، شہر کی سب سے قدیم محفل، اور باہر اس میں شرکت کرنے والوں کو خداوند عالم زندہ اور سلامت رکھے، اور آپ یوں ہی آتے رہیں اور جشن مناتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کی بارگاہ میں باپ کا جشن ہو رہا ہے، لہذا باب المراد کی بارگاہ میں اگر حضرت علی علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد دینا ہے تو ایک مرتبہ باواز بلند نعرہ صلوات۔